ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے روبرو پروگرام میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، غزہ پٹی میں ظالم دہشت گرد اسرائیل نے جو طوفان مچا رکھا ہے، اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے خبریں تو ہم رکھ رہے ہیں، اور جو صورتحال ہے آپ جانتے ہیں۔ ایسے میں غزہ پٹی کی اہمیت کو، فلسطین کی اہمیت کو، اور اسرائیل کیوں اس پر جبراً مسلط ہونا چاہتا ہے، کیا اس کی تاریخ رہی ہے، یہ کس قدر جو ہے ظلم کی انتہا کر رہا ہے اور کہاں تک انتہا کر سکتا ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے اس پر گہرا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ ایسے میں ایک اہم ترین شخصیت اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جناب پروفیسر شیخ ہارون صاحب، جو بٹس پلانی نامی مشہور و معروف تعلیمی ادارے میں، جو بھارت کا ایک مشہور ادارہ ہے، وہاں ماسٹر آف انجینئرنگ کی ہے۔ اس کے علاوہ جیو پالیٹکس اور جیو اکنامکس میں بہت ہی اہم ترین معلومات رکھتے ہیں، اور جو موضوع اس وقت ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا کا جو اس وقت موضوع بحث ہے، اس پر بھی بہت زیادہ معلومات رکھتے ہیں۔ تو سوچا کہ کچھ چیزیں میں بھی سمجھنے کی کوشش کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے سامنے بھی اس کی تفصیلات آئیں۔ جناب ہارون صاحب، آپ کا استقبال ہے اسٹوڈیو میں۔ شکریہ۔ اس وقت جو صورتحال ہے غزہ کی پٹی کی، فلسطین کی، یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے میں، تمہید میں زیادہ جاؤں گا نہیں، اس لیے کہ مجھے آپ سے زیادہ سننا ہے۔ جی، بتائیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، کیا صورتحال ہے، عرب ممالک کیوں اس قدر جو ہے اس وقت بے غیرتی کا اظہار کر رہے ہیں؟ جی، اس مسئلے کو اس وقت جس صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے جی تاریخی طور پر بھی کچھ ہمارے سامنے واقعات جو ہوئے ہیں جی وہ بھی رہنے چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب دنیا میں قومی ریاست کا تصور 19ویں صدی کے آغاز میں، اور کہیں کچھ یورپی ممالک میں اس وقت 17ویں صدی میں اس طرح کا قومی ریاست کا تصور آیا، تو بہت ساری دنیا کی دوسری قوموں نے بھی اس کے لیے اپنی کوششیں کی، اپنے تنظیمیں بنائیں، اور یہودیوں کے لیے چونکہ عرصہ دراز تک کوئی ملک، کوئی ریاست ان کے لیے نہیں تھی، لیکن ان کو بھی یہ جذبہ بیدار ہوا، لیکن اس میں یورپ ممالک کے ہٹ کر ان کا جو نقطہ نظر رہا ہے وہ مذہبی قومی ریاست کا، جس کو ہم ریلیجیس نیشن اسٹیٹ کہتے ہیں۔ جی 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 تو اس کے جانب ان کا میلان ہوا، اور انہوں نے اس کے تحت اس کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کے پاس یہ تصور آیا کہ اسرائیل اسٹیٹ ہم بنائیں گے، لیکن اسرائیل اس وقت تک، بلکہ 1948 تک تو اسرائیل نام کی کوئی ریاست اس دنیا میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ تاریخ میں کبھی ریاست اسرائیل وجود میں نہیں رہی ہیں۔ یہ ہم اس پر آئیں گے، اس بات پر آئیں گے، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے مذہبی قومی ریاست کے سلسلے میں تمام یہودیوں کے اندر جذبات کو ابھارنے کے لیے اور اس کے لیے جمع کرنے کے لیے انہوں نے اس کا نام دیا اسرائیل، اور ان کو معلوم ہے کہ بھئی وہ بنی اسرائیل ہے، اور اسرائیل کے جو ہے تو وہ بچے کہلاتے ہیں، اور اس سلسلے میں ان کو یہ بھی اس میں ضام ہے کہ ہم اس اعتبار سے ہم کو اس دنیا میں سبقت حاصل ہے دنیا کے دوسرے انسانوں کے مقابلے میں۔ تو اس طرح سے اس کے حصول کے لیے انہوں نے پھر ایک صہیونی تحریک بھی چلائی، اس کو شروع کیا، اور یہ 19ویں صدی کے بالکل اختتام کے قریب اس صہیونی تحریک کو انہوں نے آگے بڑھاتے ہوئے دنیا کے تمام یہودیوں کو اس کے بینر تلے، اس کے پرچم تلے انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی۔ البتہ ان کے لیے جو اور مشکل بات تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت تک فلسطین، ارض فلسطین عثمانی جو سلطنت تھی اس کے قبضے میں تھی، لیکن انہوں نے اپنی پوری کوششیں کی کہ عثمانی سلطنت کے جو ذمہ دار تھے کہ ان کے ساتھ کچھ ساز باز کیا جائے، ان کے جو مشکلات تھی ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے وہ اپنا کچھ پیسہ ان کے جانب سے دے کر ان سے ارض فلسطین جو ہے تو اپنے قبضے میں کر لی جائے، لیکن ان کے اس بات کو بالکل سختی کے ساتھ رد کر دیا گیا، اور پھر وہاں سے برطانیہ جو کہ اس وقت دنیا کے بہت سارے ممالک پر اپنا قبضہ جمائے ہوئے تھا اور اس کی اپنی کالونیز کو آگے بڑھا رہا تھا، وہاں پر انہوں نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے
فلسطین کے علاقے میں وہاں پر اپنے آپ کو آباد کرنے اور اس کو ان کے حوالے حاصل کرنے کے لیے ریاست برطانیہ کے جو حکمران تھے ان کے ساتھ ساز باز کی. تو یہ بات جب آگے بڑھتی گئی تو پھر یہ ہوا کہ پہلی جنگ عظیم ہوئی، اور پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ کا جو گروپ تھا اس گروپ نے ترکی جرمنی کی طرف جس گروپ کی جانب تھا ان کو شکست فاز دی، اور اس طرح سے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا. اس کے زیر اثر جتنے دنیا کے ممالک یا دنیا کی حصہ تھا وہ ان الائڈ فورسز کے ہاتھوں آ گیا. تو اس طرح سے برطانیہ نے پھر اپنی ایک سازش کے طور پر یا چال کے طور پر یہ کیے کہ جزیرۃ العرب کے مختلف حصے کر دیے، اور 1936 میں جو شاہی کمیشن بیٹھا تھا اس نے جس بات کی جو انہوں نے حکومت کو یہ بات پیش کی تھی کہ بھائی اس علاقے کو اس طرح سے تقسیم کیا جائے کہ ایک علاقہ آل سعود کو ہو اور دوسرے لوگوں کو ہو. تو لیکن فلسطین کا جو علاقہ ہے وہ سب کے لیے میسر رہے، وہاں پر کسی کی حکومت نہ بنے. البتہ پھر 1938 میں اندرونی کیا سازشیں ہوئیں، فلسطین میں یہودیوں کو بڑی تعداد میں بسانا شروع کیا گیا، اور جو لوگ باہر سے آنے والے یہودی وہاں پر جو پہلے سے نسل در نسل وہیں پر جو بسے ہوئے تھے ان کی بات نہیں، جو کوئی پولینڈ سے آ رہا ہے، کوئی ہنگری سے آ رہا ہے، کوئی رشیا سے آ رہا ہے، کوئی جرمنی سے آ رہا ہے، کوئی فرانس سے آ رہا ہے، یہ آ کر وہاں پر بس جاتے ہیں، اور وہاں کے جو باشندے ہیں، اصل باشندے وہاں کے جو شہری ہے اس علاقے کے اس حصے کے، ان کے ساتھ پھر ان کے اپنے جھگڑے ہوتے ہیں اور ان کو وہ نکال باہر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح سے یہ معاملہ ہوتا رہا، اور جب جنگ عظیم 2 ختم ہوئی اس کے پیچھے بھی ہم جانتے ہیں، اس مسئلے پر ہم نہیں جائیں گے کہ ہولوکاسٹ وغیرہ کی جو بات کہی جاتی ہے، تو وہ اس کو دیکھتے ہوئے بڑی تعداد میں پھر یورپ ممالک سے یہودیوں کی ہجرت عرض فلسطین پر ہوئی، اور وہاں پر ان کی آبادی بڑھ گئی، اور انہوں نے وہاں کے جو باشندے تھے جس میں نہ صرف عرب مسلمان بلکہ عرب عیسائی بھی اور جو بدو قبائل کے جو یہودی تھے ان تمام کے ساتھ انہوں نے بہت ہی رسہ کشی کا معاملہ کیا اور ان کو اپنے گھروں سے باہر نکالنے کی کوشش کی. اس طرح سے پھر یہ مسئلہ جب برطانیہ سے نہیں سنبھل پایا تو اس نے اپنی امریکہ اور سبھی کے ساتھ مل کر لیگ آف نیشن اقوام متحدہ ان کے ذریعے سے کہا کہ بھئی نہیں، یہاں پر ہم جو ہے تو اس کو ان کے درمیان جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس جگہ کو ہم تقسیم کر دیں گے. اور وہ تقسیم بھی جو ہے تو اس میں انصاف نہیں کیا گیا. جن کی جتنی آبادی تھی ان کو بہت کم حصہ دیا گیا، جن کی کم آبادی تھی وہاں پر جو لوگ باہر سے آ کر بس چکے تھے پھر بھی اس کے باوجود ان کی کم آبادی تھی تو ان کو زیادہ حصہ دیا. جو لوگ 25% تھے ان کو 57% زمین وہاں کی دی گئی، اور جو لوگ وہاں پر 75 یا 70 سے زائد فیصد میں تھے ان کو 50% سے کم وہاں پر ان کو دی گئی. تو اس طرح سے جو وہاں پر اس کے آس پاس اس وقت جو مختلف عرب ممالک بن چکے تھے انہوں نے اس بات کو بھاپا اور یہ سمجھا کہ یہ ہمارے وجود کے لیے خطرہ ہے، تو ان کی پھر اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی. اس میں ایک بات اور بھی ہم کو سامنے رکھنی چاہیے کہ برطانیہ نے عرب قبائل کو جو سلطنت ترک عثمانی سلطنت کے خلاف جو بھڑکایا تھا اس میں اس نے یہ بات کا بھی ان سے وعدہ کیا تھا کہ جب ہماری جیت ہو جائیں گی تو پورے عرب کا علاقہ بشمول فلسطین ہم آپ کے حوالے کریں گے. لیکن وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں رہا، وعدے سے مکر گیا. عثمانیہ کے خلاف جو ہے عربوں کو استعمال کیا، تاریخ کا حصہ ہے. ہم اس میں کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تاریخ کا حصہ ہے اس اعتبار سے. تو وہاں پر 1948 میں پھر ریاست اسرائیل وہاں پر وجود میں لائی گئی، جبکہ اس کی کوئی وجہ نہیں اور وہاں پر اسرائیل ریاست قائم کرنے کے لیے کوئی جواز نہیں تھا کہ بھائی یہ باشندے کہاں کے ہیں، یہ سرزمین سے ان کا کتنا تعلق ہے، ان کے کتنے آبا و اجداد یہاں پر رہتے ہیں. کوئی اگر یہ کہے کہ بھائی ہمارے مذہبی کتابوں میں یہ بات ہے لیکن آپ پولینڈ میں کئی نسلوں سے آپ وہاں پر آباد ہیں، وہاں سے آباد ہو کے یہاں پر اب آ رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ مسئلہ وہاں سے بڑھتا ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس صورتحال کو پہنچا ہے.
ایسے حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہے اس وقت اسرائیل اس قدر مضبوط ہو چکا ہے جی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ 57 عرب ممالک بھی مسلم ممالک جتنے ہیں جی وہ بھی اس کے سامنے جو ہے وہ کچھ بولنے سے کتراتے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ بڑے بڑے ممالک اس کو سپورٹ کرتے ہیں, شاید امریکہ کے سپورٹ کی وجہ سے ہو جی یا برطانیہ کے سپورٹ کی وجہ سے ہو یا دیگر ممالک جو جرمنی جیسے ممالک اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جی. اس وجہ سے اس پر کسی طرح کا حملہ نہ کرتے ہو. لیکن ہے تو چھوٹا سا ملک جی اور 57 عرب ممالک کی اگر پوری فوجی طاقت اکٹھا کر لیں تو اس کے ٹکر کی کوئی فوج ہوگی نہیں پوری دنیا میں. جی. تو ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عرب حکمران اس طرح کا رویہ کیوں اختیار کیے ہوئے؟ دیکھیے کسی بھی ملک کا جو عالمی مقام ہوتا ہے وہ صرف اس سے نہیں ہوتا ہے کہ اس کی جغرافیہ کتنی ہے, اس کی آبادی کتنی ہے, بلکہ اس کے بہت سارے اور دوسرے عوامل ہوتے ہیں جو ہر ملک کو اپنے عالمی سطح پر اس کا مقام طے کرتے ہیں. ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا کے جو معیشت کے سوتے ہیں اس پر کس کا قبضہ ہے, اور یہ ہے کہ اس معیشت کو کون جو ہے تو کنٹرول کیے ہوئے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسری اہم بات یہ ہے کہ آج کل کی جو ٹیکنالوجی ہے اس ٹیکنالوجی کے کون علمبردار ہے یا کون اس کو جو ہے تو ایجاد کر رہے ہیں, جس کی بہت ہی امپورٹنٹ یعنی بنیادی اس مثال کے طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسرائیلی چیزوں کو بائیکاٹ کرو. جی جیسے آپ کہتے ہیں کہ کون سی چیز بائیکاٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں, اب یہ تو ہمارا بہت ہی عمومی رد عمل ہوتا ہے جو کہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ غیر حقیقی ہے اور عملی طور پر یہ ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کہاں پر کس چیزوں کو آپ اس کا بائیکاٹ کریں گے. اور دنیا میں جب آپ رہتے ہیں بستے ہیں جبکہ یہ دنیا ایک دوسرے سے جڑ گئی ہے اور معیشت جو ہے اب وہ سرحدوں کو توڑتے ہوئے بالکل مختلف علاقوں میں وہ ایک طرح سے اس کو راست وہاں پر اس کی پہنچ ہو گئی ہے. اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کوئی ٹریڈنگ اس طرح کی کوئی سرحدوں کو وہ گزر کر ہوں گی تو آج کل تو ویسا نہیں ہے. جی آپ پورا کا پورا جو ہے تو آن لائن کرتے ہیں. آپ کی کمپنی کا ہیڈ کوارٹر ملک کے الف ملک میں ہے تو اس کی اپنی مینوفیکچرنگ بی ملک میں ہے نا, اور اس کی سپلائنگ جو ہے تو وہ سی ملک میں ہے. اب آپ جو آرڈر پلیس کر رہے ہیں وہ سی ملک کو کر رہے ہیں, سی ملک کو کر رہے ہیں آپ. جی. لیکن آپ لے رہے ہیں پروڈکٹ اسی ملک کے الف ملک کی, تو فائدہ تو اسی کو ہونے جا رہا ہے. جی. اور کون سی چیزیں ہیں جو آپ کریں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عملی طور پر یہ کوئی بہت ہی انسان ان کی چیزوں سے ایسے جڑ چکا ہے کہ وہ چھوڑ بھی نہیں سکتا. مثال کے طور پر فون کا استعمال ہو یا اس کے اندر ہر چیز کا ہے. اور اسی لیے میں بتایا کہ کسی بھی ملک کا جو مقام ہوتا ہے وہ صرف اس سے نہیں ہوتا ہے کہ اس کی تعداد کتنی ہے یا اس کی فوج کتنی ہے, بلکہ وہ دنیا کی معیشت میں کہاں پر اس کے جو کنٹرول پوائنٹ ہے اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیجئے ملک کے بہت سارے جو عالمی سطح کے بہت سارے جو بینک ہیں, انٹرنیشنل بینک, اس کو قائم کرنے, اس کو چلانے, اس کے نظام کو پھیلانے میں جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے تو وہ دھڑلے سے جو ہے تو اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں. تو یہ عمومی بات ہے اس میں. اب یہ اہم بات ہے کہ اسرائیل اپنے اتنے چھوٹی تعداد کے باوجود بھی ان چیزوں پر بہت ہی عرصے دراز سے وہ کام کر رہا ہے کہ ٹیکنالوجی میں اس کے کنٹرول میں رہے. دنیا کی معیشت کا نظام کے جو کنٹرولنگ پوائنٹ ہے وہ بھی اسی کے کنٹرول میں رہے یا اسی کے زیر اثر رہے. تو دنیا کا جو تیسرا ملک ہوگا, دوسرا ملک رہے گا, وہ چاہے کتنا ہی تعداد میں بڑا ہو, ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان پر ہی منحصر رہے گا. تو جب عالمی سطح پر ایک دوسرے پر انحصار ہو جاتا ہے تو آپ کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے. آپ وہاں پر ایسے گلی کے انداز کے تو آپ تو میں نہیں کر سکتے ہیں, وہاں پر مار پیٹ نہیں کر سکتے. آپ کو وہاں پر سفارتی انداز میں جو ہے دیکھنا پڑے گا کہ اس موقع پر ہم ان کو کس طرح سے لے کر چل سکتے ہیں اور کون سے موقع پر ان کو کس طرح سے ہم آگے ان کے ساتھ بات چیت کریں گے. لیکن وہ تو گلی کی گنڈوں کی جیسا ہی مار رہا ہے نا مسلمانوں کو. اس لیے کہ ان کو اتنی طاقت حاصل ہو گئی ہے
ہے نا. یہ ایک بڑی افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک 1948 سے جتنے بھی فلسطین میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں اس کے متعلق اقوام متحدہ میں کئی ساری ریزولوشنز وہاں پر پاس ہوئے ہیں. ایک اندازے کے مطابق 2009 تک صرف 2009 تک 112 ریزولوشن پاس ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کہ اتنے ریزولوشن کسی ملک کے متعلق اقوام متحدہ میں پاس ہوئے ہوں گے, لیکن کسی کی پاسداری نہیں کی گئی ہے. اس لیے کہ جو وہاں پر اہم ممالک ہیں اقوام متحدہ کے معاملات میں, جن کو ہم سیکورٹی کونسل کہتے ہیں, تو اس میں سب کے سب یہودی بیٹھے ہیں. سب یہودی, ہم کسی یہودی اور عیسائی اور مسلم کی بات تو نہیں کریں گے, لیکن وہاں پر ایسے ممالک ہیں جو بالکل آنکھ بند کر کے اسرائیل کی ہر حرکت کی جو ہے تو وہ حمایت کرتے ہیں. اب اس وقت جو معاملہ اس وقت ہوا ہے, اس سے پہلے بھی ہوا تھا 1949 میں جو جنگ ہوئی تھی. اس جنگ میں تقریباً 7 سے 10 لاکھ لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کو وہاں سے ملک بدر کیا گیا, اور پھر ان کو واپس بھی نہیں آنے دیا گیا. آج تک وہ واپس نہیں جا سکتے ہیں. اس کے بارے میں ریزولوشن پاس ہوا ہے, لیکن سیکورٹی کونسل میں اس کے بارے میں جب گفتگو ہوتی ہے, اس لیے کہ سیکورٹی کونسل میں جو چیز پاس ہو جائے گی وہ ہر ایک کو بائنڈ ہو جائے گی, تو اس کو اس مرحلے پر آنے سے پہلے ہی اس کو ویٹو کر دیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست اسرائیل جو اس وقت اقوام متحدہ کی ممبر بھی ہے, تو اس کا یہ طریقہ اور اس کے جانب سے فلسطینیوں پر ظلم زیادتی پوری دنیا کے لیے لمحہ فکر ہونا چاہیے. یہ ایسا نہیں لگتا کہ اب ظلم انتہا کو پہنچ چکا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا اگر قرآن و حدیث کے اس میں بھی دیکھا جائے؟ جی, اور جیسے مثال کے طور پر یہودی سے ہر کوئی نفرت کرنے لگے گا. اب جو بچوں کی قتل و غارت گری کی, ان کو مارنے کی اور ان کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک کرنے کی تصویریں آ رہی ہیں, یہ ایک عام شہری کو, ایک عام انسان کو, چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے, اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے. جی, تو یہ کہاں تک چلے گا؟ آپ کا کیا حساب ہے؟ آپ کا کیا اس میں جو ہے؟ دیکھیے تقریباً 1948 سے لے کر تو 7 اکتوبر 2023 تک تقریباً 5 مرتبہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جو انسانی ضمیر کو دستک دے رہے ہیں کہ بھائی آپ خاموش کیوں ہیں کر کے. جیسے میں نے ابھی 1948 کی بات بتایا, 1967 کی جو ہوئے ہیں اس سے بھی ہم کو معلوم ہوتا ہے. اسی طرح سے 1982 میں جو معاملہ ہوا, اور جب غزہ اور ویسٹ بینک یہاں کے لوگوں نے ان کے بہت سارے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی, تو پھر 2004 میں بھی جس طرح سے ہوا ہے. جی جی, تو ہر وقت یہی بات سامنے آتی تھی کہ یہ ظلم کی انتہا ہے, لیکن وہ انتہا آگے ہی بڑھتی جا رہی ہے, اور اقوام عالم کا ضمیر ابھی تک جو ہے تو اس کو قابو میں کرنے اور جس کی جانب سے یہ ظلم ہو رہا ہے ان کو بتانے کے لیے کہ بھائی آپ اس ظلم سے باز آئیں, یہ انسانیت کے خلاف صریح آپ کا جرم ہے, یہ نہ کریں آپ. یہ عالم عرب یا عرب حکمرانوں آخر وہ کس چیز کو لے کر کے مجبور ہیں کہ اسرائیل کے خلاف نہیں؟ یہ معیشت تو الگ ہے, اقتصادیت اپنی جگہ ہے جی, لیکن غیرت بھی تو اپنی جگہ ایک چیز ہے. عالمی سطح پر ہر ملک جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھئی میرے اپنے جو ضروریات ہیں یا میرے اپنی ریاست کے لیے, اس کی ترقی کے لیے جو چیزیں مجھے درکار ہیں وہ کہاں سے مجھے ملے گی. اس لیے کہ یہ ایک حقیقت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں اس کو دینی اعتبار سے تو بات یہاں پر نہیں رکھ رہا ہوں, لیکن جو حالات ہو رہے ہیں, جس طرح کی تاریخ ہے, جس طرح سے مختلف ممالک اپنی عالمی سطح پر اپنے کردار کو ادا کرنے اور اپنے آپ کو وہاں پر جمانے کی کوشش کرتے ہیں, ایک بات یہ حقیقت ہے کہ آج ہر ملک جو ہے وہ ایک قومی ریاست ہے. یہ تو حقیقت ہے, کہیں پر کوئی دارالخلافہ نہیں ہے کہ بھائی آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ ان کے لیے مرکز ہے اور اس طرح سے ہے. اس اعتبار سے ہر ملک کے اپنے قومی مفاد ہیں.
کسی خاص مخصوص ملک کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ بھائی وہ فلاں کیوں ایسا کر رہے ہیں، فلاں کیوں ایسا کر رہے ہیں، ہر ایک کی بات ہے اس میں۔ اگر آپ دیکھیں تو ایک مثال کے طور پر ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ آذربائیجان اور آرمینیا کا مسئلہ ہے نا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ زیادہ آرمینیا کی طرف جھکا ہوا ہے نا، اس لیے کہ وہاں پر ایران کے جو اپنے قومی ضروریات ہے یا ان کے اپنی ملک کے لیے جو چیزیں ترقی سے وابستہ ہیں یا ان کے اپنی وہ سمجھتے ہیں سیکورٹی کے لیے، تو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے لیے آذربائیجان کا اس طرح کا جو جغرافیہ ہے وہ ہو سکتا ہے اس میں۔ تو اسی طرح اور بھی دوسرے ممالک ہیں، سعودی عرب کی بھی بات ہو سکتی ہے یا پھر مصر کی بھی بات ہو سکتی ہے، اور ہمیں کہیں کہ بھائی اور دوسرے ہمیں دیکھیں اس میں کہ کہیں ایک زمانے میں رشیا کی بھی بات ہوا کرتی تھی۔ تو یہ سارے ممالک جو ہوتے ہیں دنیا میں، ان کے اپنے قومی وہ ضروریات ہے تو وہ جو دوسروں کی اس میں سر ڈالنا نہیں چاہتے۔ ہاں، اصل اگر آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 25 سالوں سے کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ عالمی سطح پر بھائی ہمارے ہم مذہب کا یہ معاملہ ہے تو ہم اس میں جو ہے تو اس کی وجہ سے اس ملک کے ساتھ کسی طرح کے ہم سفارتی سطح پر یا اپنے تعلقات کی سطح پر کوئی جوخم لیں گے کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر۔ تو یہ آج کی حقیقت ہے اس میں۔ تو یہ حماس کی کہانی کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مثال کے طور پر حماس نے جب کبھی بھی اس طرح کے حملے کیا ہے تو کہیں سے یہ نہیں ملتی کہ حماس کے کچھ مجاہدین شہید ہو گئے ہیں، ایسا ہے۔ کچھ حملے ہوتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا پورا خمیازہ غزہ کی پٹی ہو یا خان یونس ہو یا جتنے بھی وہاں پہ مہاجر کیمپ ہیں وہ اٹھاتے ہیں۔ ایسے میں حماس کا کردار جو ہے مشکوک ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کا جو ہے تجزیہ یا آپ کی جو مطالعہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے کہ ہر مقام پر جو لوگ اپنے ملک میں بستے ہیں اس سرزمین سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اس کے وہ باشندے ہیں، تو ان کو وہاں پر پرسکون رہنے اور ترقی کرنے کا ان کو پورا حق ہے۔ اور یہی بات فلسطین میں رہنے والے، چاہے وہ فلسطین میں نسل در نسل رہنے والے وہاں کی یہودی ہوں، عیسائی ہوں اور مسلمان، سبھی کو اس بات کا حق ہے کہ ان کو سکون کی زندگی میسر آئے اور وہ ترقی کریں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خصوصاً 1982 کے بعد جبکہ بہت سارے پڑوسی اسرائیل کے پڑوسی ممالک جو انہوں نے مختلف موقع پر ان کے ساتھ جنگ آزمائی کی اور اس میں ان کو شکست ہوئی، اور پھر ایسے معاہدات پر ان کو ایسے معاہدات قبول کرنا پڑا جس کے ذریعے سے وہ اپنی جگہ پر رک گئے، اور اسرائیل کو جو ہے تو وہاں پر اس کو اپنی مقام اور زیادہ مضبوط کرنے کا موقع مل گیا۔ تو اس دوران میں اسرائیلی حکومت کی جو پالیسی رہی ہے، اس نے اس فلسطین کے باشندوں کے ساتھ جس طرح کا رویہ اختیار کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ رویہ انسانی حقوق کے اور اقوام عالم کا جو چارٹرڈ ہے، اگر ہم اقوام متحدہ ہی کو لیں تو اس کے اصول و ضوابط کے بالکل خلاف ورزی ہے، لیکن وہ کہیں جا کر رک نہیں رہا تھا۔ تو وہاں کے لوگوں نے اس کے خلاف جو مزاحمت کھڑی کی، اس میں جو لوگ شامل ہوئے انہوں نے اس کو حماس کا نام دیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ حماس کا مختلف موقعوں پر جو اسرائیل کی فوج کے ساتھ اور ان کی سیکورٹی فورسز کے ساتھ جو نبرد آزمائی ہوتی ہیں مختلف موقعوں پر، وہ اپنے حملے تو کرتے ہیں، لیکن اسرائیل کی جانب سے جو جوابی کارروائی ہوتی ہے تو اس جوابی کارروائی سے فائدہ اسرائیل ہی کو ہوتا ہے، اس لیے کہ اسی کا فائدہ اٹھا کر ہر موقع پر اسرائیل یہ کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو سرحدیں بڑھی ہیں، شروع میں جب شاہی کمیشن نے 1936 میں جب اسرائیل کا ریاست اور فلسطین کی ریاست کا جو منصوبہ پیش کیا تھا، اس کے مطابق بالکل اسرائیل کے شمالی حصے میں حیفا ہے اور اس کے آس پاس کا علاقہ ہے، تل ابیب ہے، بالکل یہ سمجھیے کہ ایک 20% حصے کو اس نے اسرائیلی ریاست کے طور پر اس کی پیشکش یہ کہ اپنا ریکمنڈیشن کیا تھا، 75% 80% جو ہے یہاں پر کیا تھا۔
لیکن 1938 میں اس کو تھوڑا بڑھا دیا گیا اور بڑھا کر تقریباً 40% اسرائیل کو دیا گیا. وہ 40% آج ہوتے 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 اگر آپ دیکھیں گے موجودہ صورتحال وہ تقریباً 90% سے زیادہ ہو گیا. مغربی کنارے میں بھی جو کہا جاتا ہے کہ وہ فلسطین اتھارٹی کے تحت ہے، وہاں بھی درمیان میں تھوڑے تھوڑے بستیاں جو ہے تو بسا دی گئی ہیں، تھوڑے تھوڑے نہیں بلکہ بڑی اور اب مسلمانوں کے جو وہاں پر علاقے ہیں وہی سمجھیے کہ اس نقشے پر بالکل نقطے کی طرح نظر آتے ہیں. تو یہ 40% سے ہوتے ہوتے یہ جو 90% کو آیا ہے، یہ ہمیشہ مختلف موقع پر جو جنگیں ہوتی رہی یا پھر یہ جنگی کارروائیاں ہوتی رہی، اس طرف سے تھوڑی ہوتی ہیں لیکن اس کا فائدہ اٹھا کر سرحدیں بڑھا لی جاتی ہیں. اور شاید ہو سکتا ہے کہ آج وہی ایک ہمارے اب اس کا آپ جو اس وقت جنگ جاری ہے اس کا آخری میرا ایک سوال آپ سے ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ کیا یہ بڑی جنگ کی جانب جائے گا یا پھر یہاں پر کچھ رکاوٹیں ہوں گی؟ دنیا کی بات تو ماننے کو تیار نہیں ہے اسرائیل، ایسا تو لگتا ہے، اس لیے کہ پرسوں اس نے ہاسپٹل پر حملہ کیا، پرسوں رات میں مذمت کیا اور جھوٹ بولا کہ ہم نے نہیں کیا، اور کل رات میں اس نے جو القدس ہاسپٹل پر حملہ کر دیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم جو کچھ بھی کرو اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ اس کو کرائم وار کرو، وار کرائم سے اس کو جوڑو یا پھر انسانیت سے اس کو، یہ رکے گا یا پھر جو ہے یہ کوئی اور بڑی جانب اشارہ کرنے والا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس جانب گفتگو سے پہلے اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہر موقع پر جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہیں، جنگی حالات بنتے ہیں، تو وہاں پر میں نے جیسے بتایا کہ اس کو بہانا یا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسرائیلی فوجیں اپنی سرحدیں آگے بڑھا لیتی ہیں. اور اس موقع پر UN کی جانب سے کچھ ریزولوشن پاس ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جنگ بندی کر دی جائے. تو وہ کچھ وہاں پر اپنے بیانات اور ساری چیزیں کر کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جنگ بندی نہیں کریں گے اس لیے کہ ان پر حملہ کیا گیا ہے اور ان کے وجود کو خطرہ ہے، اسرائیل کے وجود کو خطرہ بتایا جاتا ہے. اور پھر کہیں جا کر یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کو طے کر لیا جاتا ہے. اب یہ اسرائیلی فوج جو اس جنگ میں آگے بڑھ گئی تھی اب وہ وہاں جا کے رک جاتی ہے، یعنی اس کی سرحد بڑھ گئی ہے، اس کو قبول کر لیا جاتا ہے. تو یہ ہمیشہ سے اسرائیل کا جو ہے تو اس طرح کا ان موقعوں پر طریقہ رہا ہے. اس وقت بھی جب ہم یہ دیکھتے ہیں، آپ نے بھی خود آپ کے چینل میں اس کو بتایا ہوگا کہ جو بائیڈن جو امریکہ کے صدر ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ بالکل اپنی بتانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اسرائیل کا دورہ کریں گے. بنجامن نیتن یاہو صاحب نے ان کو مدعو کیا اور کہا کہ ضرور آپ تشریف لائیں کر کے. لیکن جو حالات بن رہے تھے اور اسرائیل کی جانب سے جس طرح کی بمبارڈمنٹ ہو رہی تھی اور غزہ کو بالکل اس کی ناکہ بندی کر دی گئی، نہ صرف ناکہ بندی بلکہ انسانی بنیادی ضروریات، پانی، بجلی اور ہاسپٹل تک میں جو بجلی ہے اس کو روک دینے کی جو صورتحال بنی، تو امریکہ کی جانب سے بات آئی کہ دورہ کر رہے ہیں لیکن یہ مشروط ہے. اس بات پر یہ بالکل اس شرط پر یہ دورہ کر رہے ہیں کہ آپ ان کی امدادی جو قافلے ہیں ان کو جانے دیں گے. انسانی مدد کے لیے جو قافلے مختلف جگہ سے آ رہے ہیں جانے دیں گے. کچھ رد عمل اسرائیل کی جانب سے نہیں آیا، اس میں کہا کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا. پھر دوسری بات اخبارات میں یہ بھی بتائی گئی ہے، واشنگٹن پوسٹ میں اور نیو یارک ٹائمز وغیرہ میں، کہ ایک دن پہلے یہ بات وہاں کے دفتر خارجہ سے آئی کہ جو بائیڈن صاحب صدر امریکہ یہ ان سے بہت ہی مشکل سوالات کریں گے، ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اسرائیل کے لیے کہ کوئی یہ کہے کہ ہم آپ کی جو ہے بالکل آپ سے باز پرس کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں تاریخ میں کیا وہ کیسا اس کو کریں گے. تو وہ باز پرس کی جب بات آئی اور وہ جو بائیڈن صاحب اسرائیل کے لیے جب نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے اتنے بڑے اسپتال پر حملہ کر دیا اور وہاں پر 500 لوگ جو ہے تو اس میں جان بحق ہوئے. اور کہا جانے جب پوری دنیا میں اس کی مذمت ہونے لگی تو کہا جانے لگا کہ نہیں ہم نے نہیں کیا ہے بلکہ ان کا ہی راکٹ جو ہے تو ان پر گرا ہے، لیکن دنیا نے اس کو قبول نہیں کیا.
تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے، اور دنیا کے تمام ممالک اس بات کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فکر مند ہے کہ یہ حالات کہیں بڑے حصے کی جنگ کا پیش خیمہ نہ بن جائے. تو اس کے لیے پوری کوششیں عالمی سطح پر ہو رہی ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ اس پر قابو پا کر یہاں پر شاید یہ رک جائیں گی. ناظرین گرامی، وقت لمبا ہو چکا ہے، اور کشمیر، فلسطین اور غزہ پٹی ہو یا اسرائیل ظالم دہشت گرد ملک کا جو ہے وہ بہت ہی لمبی تاریخ ہے، اور اس کے اندر جتنا گھستے چلے جائیں گے الگ الگ تھیوریاں سامنے آتی جائیں گی. بہرکیف اگر وقت لمبا ہو جائے گا تو آپ کے لیے کوفت بن جائے گی. انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی اسی موضوع پر کسی اور شخصیت کے ساتھ کچھ حقائق جاننے کے لیے. مجھے اور ہمارے مہمان کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ. ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں، اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں. بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں. 9890963757. تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات. عزیمت، جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات. عزیمت، جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.